الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ کہف کی آیت 64 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ کے ایک سفر کا واقعہ زیر بحث ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ قرآن مجید میں اس طرح کے واقعات استدلال کے لیے آتے ہیں۔ ان سے مقصود نہ واقعہ سنانا ہوتا ہے نہ تاریخ بیان کرنا۔ یہاں سورہ کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ دعوت کے نتائج اگر وہ نہیں آ رہے جو متوقع تھے تو اللہ کی حکمتوں پر نگاہ رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نظم عالم کو چلا رہے ہیں، اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بڑی حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر یہی ایمان ہے جو آدمی کو صبر عطا کرتا ہے۔ پیغمبروں کے لیے یہ بڑا امتحان ہے کہ وہ پوری خیرخواہی کے ساتھ اپنی دعوت پیش کریں، ہر لحاظ سے لوگوں پر اس کو واضح کرنے کی صحیح کریں، ان کے اعتراضات کے جوابات دیں، لیکن لوگ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ وہ ان پر الزامات لگاتے ہیں، وہ ہزار پہلوؤں سے ان کی ذات کو ہدف بنا لیتے ہیں۔ اس طرح کے موقعوں پر انسان ہے، اس کی طبیعت میں بھی رد عمل پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے ایسے تمام مواقع پر یہ نصیحت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے اسے آپ ادا کریں۔ اس میں ہجرت کا موقع کب آئے گا؟ جب قوم کو چھوڑ کر نکل جانا ہے۔ کسی اقدام کا وقت کب ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر سزا دینے کا فیصلہ کرے گا تو اس کے لیے کیا اجل مقرر ہے؟ یہ سب فیصلے آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا۔ چنانچہ اگر پیچھے آپ دیکھیں تو جگہ جگہ یہ تلقین کی گئی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ صبر اور حکمت، انسان اس دنیا میں جو جد و جہد بھی کرتا ہے اس میں خود انسان کی طرف سے بھی ہر قدم پر ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ حکمت کے ساتھ لاہ عمل بنائے، حکمت کے ساتھ بات کرے، حکمت کو اپنے ہر عمل میں ملحوظ خاطر رکھے، تمام مقاصد و اہداف حکمت ہی کے پہلو سے زیر بحث ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق یہ بات چونکہ طے ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک اجل مقرر ہے۔ جس طرح میرے لیے، آپ کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب ہماری مہلت ختم ہو جائے گی اور ہمیں واپس بلا لیا جائے گا، اسی طرح قوموں کے لیے بھی ایک اجل ہے۔ اسی طرح سے اگر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی مشن کسی کے سپرد کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ایک اجل ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دوران میں جو کچھ بھی مراحل پیش آتے ہیں ان میں صبر اور حکمت کا طریقہ اختیار کیا جائے، اللہ پر بھروسہ رکھا جائے، اور اللہ پر بھروسہ اسی صورت میں رہتا ہے جب انسان کو پورا اطمینان ہو کہ میرے رب کی حکمت ہر کام میں کار فرما ہوتی ہے اور اس کی حکمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اس واقعے میں یہی سبق دیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے ایک مشاہدہ کرایا۔ یہ مشاہدہ عینی تھا یا رویا میں کرایا گیا؟ میں نے عرض کر دیا تھا دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک سفر میں ہے، ان کے خادم یا ان کے ایک شاگرد ان کے ساتھ ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس وقت تک چلتا رہوں گا جب تک مجمع البحرین پر نہیں پہنچ جاتے، یعنی دو دریاؤں کے
ملنے کی جگہ پر، دو دریاؤں کے سنگم پر نہیں پہنچ جاتے۔ وہ اپنے عزم و جزم کا اظہار کرتے ہیں کہ میں تو سال ہا سال بھی چلنا پڑا تو چلتا رہوں گا، مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے میں اس کے حاصل کرنے کے لیے اس سفر کو منقطع نہیں کروں گا۔ بڑے عزم، بڑے جزم کے ساتھ اپنی یہ بات ظاہر کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جگہ آ جاتی ہے۔ جب وہ جگہ آ جاتی ہے تو ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ ان کے خادم اپنی ناشتے کی بنی ہوئی مچھلی وہاں بھول جاتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے وہاں ٹھہرے بیٹھے، ظاہر ہے کہ کچھ باندھ کے ساتھ لے جا رہے ہوں گے، وہ بھول گئے اور آگے سفر شروع کر دیا۔ اس مچھلی نے جیسے ہی وہ وہاں سے ہٹے تو زندہ ہو کر دریا میں سرنگ نکالی، وہ دریا میں کود گئی۔ شاگرد نے غالباً اس خیال سے کہ یہ کیا ہوا ہے، ایسے عجیب و غریب معاملے کا ذکر کروں گا تو سیدنا موسیٰ کیا باور کریں گے، اور یہ کہ کوتاہی بھی مجھ سے ہوئی ہے، یہ بات ان کو بتائی نہیں۔ تھوڑا آگے چل کر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ اس سفر سے ہم کو بڑی تکان ہو گئی ہے، تو وہ ناشتہ لائیے ہم کھا لیں۔ اس موقع پر شاگرد نے عرض کیا کہ میں کیا کہوں، جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے تو اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہیں رہا، اور یہ شیطان ہی تھا جس نے مجھے غافل کر دیا کہ میں اسے یاد رکھوں، اور اس نے عجیب طریقے سے دریا میں اپنی راہ تلاش کر لی۔ یعنی میرے لیے تو یہ باور کرنا ہی مشکل تھا، بھنی ہوئی مچھلی ہے، بندھی ہوئی ہے، وہ اچانک نکلی اور نکل کر اس نے دریا میں سرنگ لگا لی۔ تو میں تو عرض نہیں کر سکا، مجھے خود بھی افسوس ہوا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ اس نے اپنی یہ معذرت پیش کر دی۔ یہاں تک ہم نے آیات کا مطالعہ کر لیا تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا قال ذلک ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو ہمارا مقصود تھا۔ انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ مجمع البحرین یا دو دریاؤں کے سنگم پر جب آپ پہنچیں گے اور وہاں جا کے اپنا ناشتہ دان رکھیں گے تو مچھلی سرنگ لگا کے دریا میں کود جائے گی، یہی علامت بتائی گئی تھی۔ تو جیسے ہی شاگرد نے ان کو یہ خبر دی، انہوں نے کہا کہ یہی تو ہمارا مقصود تھا، اس کا مطلب ہے ہم منزل پر پہنچ گئے، ہم جہاں جانا چاہتے تھے وہاں ہم آ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے، یعنی فوراً انہوں نے کہا کہ ہم جہاں سے چل کے آئے ہیں مجھے وہیں لے چلو، جہاں سے مچھلی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہے ہم وہیں جائیں گے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب دونوں مجمع البحرین پہنچے، یعنی وہ دو دریاؤں کا جو سنگم بتایا گیا تھا، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، اس کو عربی زبان میں مجمع البحرین کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو ذرا دم لینے کے لیے کسی چٹان کے پاس ٹھہرے، جیسے کہ مسافر عام طور پر کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، کہیں ٹھہرتے ہیں، پھر آگے سفر جاری رکھتے ہیں۔ پھر وہاں سے چلے، یعنی کچھ ٹھہرنے کے بعد جب سفر دوبارہ شروع کیا تو شاگرد مچھلی ساتھ لینا بھول گیا۔ تھوڑا آگے چل کر اسے یاد آیا تو اس کو لینے کے لیے لوٹا، لیکن وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ناشتے کی بنی ہوئی مچھلی تڑپ کر پانی میں جا رہی ہے۔ یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ شاگرد نے غالباً اس اندیشے سے اسے حضرت موسیٰ کو نہیں بتایا کہ باور نہیں کریں گے اور شاید ناراض بھی۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ واقعہ جس طرح کے بیان ہو رہا ہے یہ اس طرح بھی پیش آ سکتا ہے اور یہ ایک رویا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایک مشاہدہ جو کرا دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً فیصلہ کیا کہ ہم واپس جائیں گے، چنانچہ وہ اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے لوٹے، یعنی جس راستے سے آئے تھے اسی راستے پر وہ اس چٹان کے پاس پہنچے۔ تو اب کیا دیکھتے ہیں، فوجد عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا۔ دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک صاحب موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ
ہمارے بندوں میں سے اس بندے کا معاملہ یہ تھا کہ آتینہ رحمتم من عندنا وعلمنہ من لدنا علما، جسے ہم نے خاص اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے اس کو ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ یہ بندہ کون تھا، اس کے بارے میں نے وضاحت کی ہے کہ ان کا نام اگرچہ روایتوں میں خضر آیا ہے، ہمارے ہاں اردو میں اس کا تلفظ خضر شہرت پا گیا ہے، اصل نام خضر ہے اور عربی زبان میں یہی صحیح تلفظ ہے۔ ان کے آگے کچھ کام بیان ہوئے ہیں، ان کاموں کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا شخصیت تھی جس سے ملاقات ہوئی۔ تو سیدنا موسیٰ نے کیونکہ وہ جگہ پالی تھی، اسی جگہ کے بارے میں ان کو بتایا گیا تھا کہ یہاں کسی سے ملاقات ہوگی۔ اس کی بھی وضاحت میں نے کی ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو یہی بتایا گیا تھا کہ جس مقام پر ان کی ناشتے کی مچھلی زندہ ہو کر دریا کی راہ لے گی وہی ان کی منزل مقصود ہے۔ چنانچہ وہ شاگرد کی بات سن کر پھڑک اٹھے اور فرمایا کہ اسی کی تو تلاش تھی۔ وہاں وہ آدمی ان کو مل گیا۔ روایتوں میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ میں نے لکھا ہے ان کے جو کام آگے بیان ہوئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غالباً ملائکہ میں سے کوئی ہستی تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی فرشتے سے ملاقات کرا دی جو انسانی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کو ملے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی نوعیت کے کاموں کے لیے مامور تھے جو آگے مذکور ہیں۔ اس دنیا کا جو نظم اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے اس کے بارے میں ہمیں قرآن مجید نے بتا دیا ہے کہ اس نظم میں فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور وہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں کار فرما ہیں ان میں ہمارے سامنے تو یہ مادی دنیا ہے، اس میں انسان کا قالب تیار ہوا ہے، وہ اسی دنیا کو اپنے حواس سے گرفت میں لے سکتا ہے۔ اس کے حواس یا ظاہری ہیں یا باطنی ہیں، اس کا علم یہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس سے ماورا بھی بہت سی حقیقتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارے علاوہ دو اور مخلوقات بھی ہیں جو اسی طرح ارادہ و اختیار رکھتی ہیں، جیسے فرشتے ہیں، جیسے جنات ہیں، اور ان میں سے خاص طور پر فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ پوری تفصیلات بیان کی ہیں بلکہ ان کو ہمارے ایمانیات میں شامل کر دیا ہے، یعنی ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ماننا ضروری ہے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ان کو جو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں وہ پس پردہ ان کو انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے وہ پردہ اٹھا دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں۔ اس میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے لیے اللہ نے اپنے ایک فرشتے سے ملاقات کرا دی۔ جب وہ ان سے ملے تو قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہوں کہ جو علم آپ کو عطا ہوا ہے آپ اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں گے۔ اس میں لفظ رشد استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مما علمت رشدا، میں نے اس کی وضاحت کی ہے، اصل میں لفظ رشد آیا ہے، اس کے معنی علم و حکمت کے ہیں، لیکن یہاں اس سے مراد وہ خاص علم ہے جو اسرار کائنات سے متعلق اس بندے کو دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ فرشتوں کو پھر اس کائنات کے اسرار کے بارے میں علم بھی دیا جاتا ہے، جیسے پیغمبروں کو بھی بعض علم دیے جاتے ہیں، اسی طرح سے ان کو بھی دیا جاتا ہے اور ان کی ذمہ داریوں کی نوعیت بھی یہی ہوتی ہے۔ تو موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے آپ کچھ سکھائیے، میں بھی اس علم میں سے کچھ حصہ پانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے جواب دیا یہ خواہش تو اچھی ہے لیکن تم میرے ساتھ صبر کر نہیں سکو۔ کیوں صبر نہیں کر سکو گے؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہمارے گرد و پیش میں ہے اس کے قوانین بالکل الگ ہیں۔ یہ دنیا ابتلاء کے قانون پر قائم ہے، اس میں ہمیں ایک اخلاقی شعور دیا گیا ہے،
ابتلا یہی ہے کہ ہم اپنی جبلتوں کے تقاضوں پر اپنے اخلاقی شعور کو برتر رکھیں۔ وہ اخلاقی شعور قدم قدم پر سوالات پیدا کرتا ہے۔ انسان کو جو خصوصی امتیازات حاصل ہیں وہ تین ہی ہیں۔ وہ ایک صاحب عقل ہستی ہے، اس کو ایک غیر معمولی شعور دیا گیا ہے، وہ استدلال کرتا ہے، اصل سے فرع اور فرع سے اصل تک پہنچ جاتا ہے، اسی سے وہ غیر معمولی ایجادات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی سے وہ اپنے حواس کی صلاحیتیں بڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی سے وہ تہذیب و تمدن کی بنیادیں رکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک حادثہ اخلاقی ہے، ایک مورل سینس ہے، اس سے وہ چیزوں پر حکم لگاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے اس میں یہ خرابی ہے، اور اس کو ایک حصے جمالیات دی گئی ہے، وہ چیزوں کے خوبصورت اور بدصورت ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو انسان اپنی ان تینوں صلاحیتوں کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، وہ اپنی ان خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ اس دنیا کے لیے تو بالکل موزوں ہے، لیکن وہ دنیا جو اس دنیا کے پیچھے ہے، جس میں اللہ کا ہاتھ کار فرما ہے، جس میں فرشتے کام کر رہے ہیں، جس میں نظم عالم کو چلایا جا رہا ہے، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، اس کے قوانین الگ، اس کے ضابطے الگ، اس پر نہ یہ عقل اس طریقے سے حکم لگا سکتی ہے، نہ یہ ہمارے اخلاقی اصولوں کا تابع رہ سکتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں ہم اپنی حصے جمالیات کی بنیاد پر کوئی فیصلے کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے وجود سے ایک ماورا عالم ہے، اس کے قوانین الگ ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ کو اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، اور اس کی جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے؟ اس سے گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ انسان کا ایک دائرہ علم ہے، سب سے پہلے جس چیز کو متعین کرنا چاہیے وہ یہی ہے۔ اگر آپ فلسفے کی 2500-3000 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، سائنس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، تو سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے دائرہ علم کو طے نہیں کرتا۔ انسان کا دائرہ علم کیا ہے؟ اس کو سب سے بڑھ کر جو چیز دی گئی ہے جس سے اس کا علم سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس کے حواس ہیں۔ اس کے حواس ظاہری بھی ہیں، اس کے حواس باطنی بھی۔ اس کو جو سینسز دی گئی ہیں وہ جس طرح خارجی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں، کسی چیز کو دیکھتی ہیں، کسی چیز کو سنتی ہیں، اسی طرح اس کے نفس کے اندر بھی دیکھتی ہیں، اس کے نفس کے اندر کے احوال سے بھی واقف ہوتی ہیں۔ میں اپنے درد کو محسوس کرتا ہوں، میں اپنے غم کا احساس رکھتا ہوں، میں اپنے جذبات کو دیکھ سکتا ہوں، دکھا نہیں سکتا کسی کو۔ اسی طرح باہر کی دنیا میں میرے حواس چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر میرے اندر ایک اضطراری علم ہے، یعنی علم حقیقی لحاظ سے میرے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ باہر کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے تو چیزوں کو نام دیتا ہے، ان میں تمیز پیدا کرتا ہے، ان کو الگ الگ کر کے کیٹیگرائز کرتا ہے، اور جب کیٹیگرائز کر لیتا ہے تو پھر وہ ان کے لازمی عقلی نتائج بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس سے انسان کا علم اپنا سفر کرتا رہتا ہے۔ تو انسان کا دائرہ علم یہ ہے، نہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتا ہے، راضی ہی نہیں ہوگا، نہ اس سے آگے جا سکتا ہے۔ اس سے پیچھے کے معاملات بھی اس کے علم سے ماوراء ہیں، اس سے آگے کے معاملات بھی اس کے علم سے ماوراء ہیں۔ تو اس کے علم میں جو چیز نہیں، جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا، اس پر وہ کہتے ہیں کہ صبر بھی کیسے کر سکتا؟ سوال کرے گا، یعنی اسے خاموش نہیں رکھا جا سکتا۔ جب اس دائرہ علم سے کوئی بات باہر ہوگی، اس کے سامنے آئے گی، تو وہ آسانی سے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ تم انسان ہو، انسان کی حیثیت سے تمہارا دائرہ یہ ہے۔ اس سے خود یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ ایک دوسری دنیا کی شخصیت ہے۔ تو اللہ کے اس فرشتے نے یہ باخبر کر دیا انہیں
کہ جو چیزیں انسان کی حیثیت سے تمہارے دائرہ علم سے باہر ہیں ان پر تم صبر نہیں کر پاؤ گے، یہ سوچ لو اگر میرے ساتھ کچھ چلنا ہے تو یہ امتحان درپیش ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ بھی انسان کو یہی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس علم کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھ کر اسے حاصل کرے، وہ بعض اوقات اپنے مادی علم کی بنیاد پر جو مقدمات قائم کرتا ہے انہی کو سامنے رکھ کر اس کو جانچنا شروع کر دیتا ہے، اس سے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ یہی تمہارے ساتھ ہوگا، صبر نہیں کر سکو گے، ذرا مشکل کام ہے۔ آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے؟ جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمہاری کوئی خامی نہیں بیان کی، بلکہ تمہیں صبر نہیں کرنا چاہیے، اور یہی ہوگا۔ تم صبر نہیں کرو گے، سوالات اٹھاؤ گے، ساتھ چلنا مشکل ہو جاؤ گا۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی اس شرط کو پورا کرنے کی صحیح کروں گا اگر اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا، یعنی جو آپ کہیں گے وہ میں مانوں گا، لیکن آپ مجھے کچھ حجاب اٹھا کے اپنے علم سے بہرہ یاب کریں، میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں قرآن نے یہاں یہ واقعہ جس سیاق میں سنایا ہے اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دنیا کے معاملات میں خواہ وہ دین کی دعوت کا معاملہ ہو، خواہ وہ ہمارے سیاسی معاشی معاملات ہوں، صبر ناگزیر ہے، اور صبر کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں پر اطمینان رکھیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کیسے کام کرتا ہے۔ تمہیں جو دنیا نظر آتی ہے وہ تو ان حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے اور یہی تمہارا دائرہ علم ہے، لیکن اس سے پیچھے بھی ایک دنیا ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا۔ قال، اب خدا کے اس بندے نے کہا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ انہوں نے کہا پھر ایک چیز کا لحاظ رکھنا، میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں، یعنی میرے ساتھ چلتے رہو گے، دیکھتے رہو گے میں کیا کرتا ہوں، دیکھتے رہو گے کیا ہوتا ہے، مشاہدہ کرتے رہو اور اپنے سوالات جمع کرتے رہو۔ میں خود موقع دوں گا تمہیں، ایک وقت آئے گا میں یہ پوچھوں گا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو تو میں وضاحت کروں گا ہر چیز کی، لیکن اس سے پہلے تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ یہ وعدے وعید ہو گئے۔ فانطلقا، تو بالآخر دونوں چل پڑے، یعنی اللہ کا وہ بندہ بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی دونوں چل پڑے۔ فانطلقا حتی اذا رکب فی السفینہ خرقہا، بالآخر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے، یعنی آگے کوئی دریا آ گیا، اس کو پار کرنے کے لیے کشتیاں تھیں، ایک کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہو گئے، تو بیٹھتے ہی اس شخص نے، یعنی جو ان کے ساتھ اللہ کا بندہ تھا، اس نے کشتی میں چھید کر دیا، یعنی اس کو ایک جگہ سے توڑ دیا۔ موسیٰ صبر نہیں کر سکے، یعنی ظاہر ہے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں سوراخ کرنا بڑا خطرناک معاملہ ہے، کوئی آدمی جو علم و عقل سے بہرہ ور ہے کیوں صبر کرے گا؟ وعدہ کر چکے تھے لیکن بھول گئے۔ موسیٰ نے کہا، فوراً بول اٹھے، کالا خرقتہا لتغرق اہلہا، موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے، یعنی یہ کیا کام کیا آپ نے؟ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ آپ نے کر ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کر ڈالی ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، یعنی سخت ترین الفاظ میں نہ صرف یہ کہ سوال کر ڈالا بلکہ احتجاج کر ڈالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کو جب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور خاص طور پر بائبل میں، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے
کہ یہ ان کے لیے کوئی آسان چیز نہیں تھی، اور لگتا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تعلیم کے لیے ہی ان کو ان کے ساتھ بھیجا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کشتی میں ہم ادھر بیٹھے ہیں، ابھی سفر باقی ہے، دریا پار کرنا ہے، انہوں نے بیٹھے ہی یہ کیا حرکت کی ہے، بیٹھتے ہی کشتی میں چھید کر دیا۔ اب وہ خیال کرتا تھا آدمی کہ کوئی معاملات پیش آئیں گے اس طرح کے تو مجھے کیا ضرورت ہے میں سوال کروں گا، ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ عملی طور پر دکھا دیں گے کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ تو بالکل اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے، اس کی بڑی عمدہ تصویر ہم اس سے پہلے سورہ یوسف میں دیکھ چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاملات کیسے اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ یعنی وہاں مسئلہ یہ پیش ہو گیا ہے کہ ظاہر میں کوئی ایسے اسباب نہیں ہے جس سے بنیامین کو روکا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جس طرح یہاں ایک خاص صورتحال سے دوچار ہیں، اسی طرح کی صورتحال وہاں یوسف علیہ السلام کو درپیش ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری اسکیم اس کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، اور اس میں کوئی غیر اخلاقی معاملہ نہیں ہوا، ہر چیز قاعدے کے مطابق ہوئی ہے، لیکن ایسے اسباب پیش آ گئے کہ جس کے نتیجے میں ان کے لیے روکنا ممکن ہو گیا۔ تو وہاں بھی یہی سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بعض اوقات مداخلت ہوتی ہے تو ہم اس کو ایسے کہتے ہیں پھر اتفاق پیش آ گیا، پھر ایسے ہو گیا، اچانک یہ بات آ گئی، فلاں صاحب مل گئے۔ تو یہاں کیا ہے، اگر یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ وہ آدمی جس کی کشتی ہے وہ یہ خیال کرے گا کہ بھائی کشتی ہے، اس کے تختے ہوتے ہیں، ٹوٹ ہی جاتی ہے، ٹوٹ گئی، یعنی وہ دیکھ نہیں رہا اس معاملے کو، اس کے سامنے یہ سب نہیں ہو رہا، اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح دنیا میں معاملات ہوتے ہیں۔ تو بڑا سخت احتجاج کیا ہے سیدنا موسیٰ نے، اور یہ کہا کہ آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ احتجاج، سخت تبصرہ، وہاں تو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے سب کچھ کر ڈالا۔ اب انہوں نے جواب دیا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، یعنی یہی مشکل تھی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اور یہی ہوگا۔ اب سیدنا موسیٰ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں غلطی کر بیٹھا۔ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا، موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ معذرت کی انہوں نے، یعنی جس زور کے ساتھ اعتراض کیا تھا اسی طرح عاجزی کے ساتھ معذرت بھی پیش کر دی، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے توجہ نہیں رہی۔ یہ جو بھول گیا ہے یہ دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کے استعمال کی مثالیں ہیں، اور ہم بھی اپنی زبان میں اس طرح کرتے ہیں، یعنی حافظے سے ایک بات نکل گئی اس کے لیے بھی بولتے ہیں، اور یہ کہ بات تو حافظے میں تھی لیکن وہ ایسے نیچے جا چکی تھی کہ ایک صورتحال پیش آئی تو اس کا خیال بھی نہیں رہا، اس کے لیے بھی یہی فعل استعمال ہو جاتا ہے کہ میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ ان کی معذرت قبول کر لی گئی، اور معذرت قبول کرنے کے بعد پھر آگے سفر جاری رہا۔ اب یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے لیے تو صورتحال یہ ہے کہ تمہارے حواس کی گرفت میں ایک کشتی آ رہی ہے، دریا ہے، اس کو تمہیں پار کرنا ہے، کشتی کا ملاح ہے، وہ اس کا بالک ہے، تم بیٹھ گئے۔ اب تمہاری یہی خواہش ہے، یہی ہونی چاہیے کہ کشتی صحیح سلامت پار جائے۔ اس میں اچانک اگر تختہ ٹوٹ جائے، اگر چھید ہو جائے تو ایک حادثہ ہے، اور اگر کہیں نظر آ جائے کہ چھید کرنے والا تو دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے لیکن کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے کہ آدمی یہی کرے گا نا کہ اس کی گردن دبوچ لے، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو۔ تو ایک ہماری یہ دنیا ہے جس میں معاملات پیش آ رہے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتے ہیں، یا ہمارے اخلاقی حادثہ کے تحت ان پہ حکم لگایا جاتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی پیچھے حکمتیں ہیں، ان کو اب اللہ تعالیٰ واضح فرمائیں گے
یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔